السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے ایک حدیث پڑھا جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اتنا شرمگین ظلم، اتنا شرمگین گناہ، باپ رے! میں تو سن کے حیران رہ گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کتنا بڑا گناہ ہے، ایسا کرنے والوں کو کتنا بڑا عذاب ملے گا، باپ رے! آپ بھی پورا دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھیں، اینڈ تک دیکھیں، تبھی سمجھ میں آئے گا، کیونکہ ہر بندے کو یہ جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اور جو بھی حدیث رہیں، صحیح حدیث، قرآن، اگر آپ ایک آیت بھی جانتے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ اسے لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں تک بتائیں، کیونکہ دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ نہیں کہ سنت ہے، واجب ہے تو ایسا کچھ نہیں، ایسا نہیں، فرض، سیدھا فرض بتایا گیا ہے۔ اگر آپ ایک آیت بھی جانتی ہیں نا تو آپ کا فرض ہے کہ آپ لوگوں تک بتائیں۔ صحیح حدیث، قرآن ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے، کیونکہ بہت لوگ اس سے ناواقف رہتے ہیں، اس چیز کو جانتے نہیں ہیں۔ تو ہمارا کام ہے کہ اس سے ہم آگاہ کر دیں کہ جو لوگ اگر ایسا کام کر رہے ہیں تو ابھی سے یہ کام نہ کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ جو ہے، جو میں نے تھمبنیل میں لکھا کہ ماں کے ساتھ زنا کرنا، کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کر سکتا ہے نہیں نا، لیکن ایک ایسا گناہ ہے جسے ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر مطلب گناہ ہے، یہ عذاب ملے گا۔ اگر اس کام کو آپ کرتے ہیں، اس گناہ کو کرتے ہیں، تو سمجھیے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، اور وہ کام کچھ اور نہیں ہے، سود ہے، سود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سود کے 72 دروازے ہیں، ان میں سے کم ترین ایسے ہیں جو کوئی مرد اپنی ماں سے زنا کرے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، کتنا بڑا گناہ ہے۔ مطلب زنا کے قریب پھٹکنے سے بھی اللہ تعالیٰ سورہ نور میں منع کیے ہیں، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ کسی لڑکی کو دیکھ رہے ہیں تو یہ زنا کے قریب بھٹک رہے ہیں، بری نظر سے دیکھ رہے ہیں، پھر کسی سے بات کر رہے ہیں، کسی سے چیٹنگ کر رہے ہیں، کسی سے زیادہ تر لگاؤ رکھے ہیں، کسی نامحرم سے، تو یہ سب آپ زنا کے قریب بھٹک رہے ہیں، یعنی کہ بہت قریب ہے زنا کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زنا کے قریب بھی مت بھٹکو، کیونکہ شیطان دو نامحرم کے بیچ تیسرا شیطان ہوتا ہے جو اس میں ورگلاتا رہتا ہے، بہت زیادہ ورگلا رہتا ہے۔ آپ کوئی نبی تو ہے نہیں، کوئی فرشتہ تو ہے نہیں جو اپنے آپ پہ کنٹرول کر سکیں گے، اس لیے ہمیں زنا کے قریب نہیں بھٹکنا چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا ہے۔ تو یہ جو سود ہے میرے بھائی، سود ایسا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے گناہ کے برابر ہے، یعنی آپ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، سود نہیں کھا رہے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں۔ بہت لوگوں کی ایسے حالات آ جاتے ہیں میرے بھائی، ایسے حالات، ایسے برے حالات آ جاتے ہیں، جو اپنی بیوی کے زیور گروی رکھتے ہیں، بیویوں کے زیور گروی رکھ دیتے ہیں، تو وہ آدمی کیا کرتا ہے، اس کو سود بڑھاتا رہتا ہے۔ مطلب وہ مجبوری میں ہی تو اپنی بیوی کی یا پھر اپنی ماں کی گہنی کو، اپنی ماں کے گہنے کو، اپنی بیوی کے گہنے کو، زیور کو مجبوری میں ہی تو آپ کے پاس گروی رکھا ہے، تو آپ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سود کھانا یعنی فائدہ اٹھانا، تو اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام بھائی چارے، محبت، ایک دوسرے کو معاف کرنا، قرضہ معاف کرنا، یہ سب کیا کہتے ہیں، ثواب میں شامل ہے۔ الاسلام جو ہے سکون کا نام ہے، اسلام میں آیا، جو بھی اسلام میں آیا سکون اطمینان میں آ گیا، تو یہ چیز ہے اسلام میں۔ اگر آپ ایسا کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں گے تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، بتائیں۔ اور ایک اور حدیث میں لکھا ہے کہ اگر کوئی سود کھاتا ہے تو سود کھانے والوں کے اندر سے، پیٹ کے اندر سے سانپ ڈنک مارے گا۔ سانپ کیا کہتے ہیں، کل جب وہ مر جائے گا انسان قیامت کے دن دوزخ میں، سانپ اندر سے اس کو ڈنک مارے گا، پیٹ کے اندر سے، کیونکہ جو بھی یہ آدمی سود کھا رہا ہے نا، سود کھانا یعنی اپنے پیٹ میں آگ بھرنا ہے۔ کوئی آپ کے پیٹ میں آگ بھرے گا تو آپ برداشت کر پاؤ گے؟ او جہنم جو 3000 سال تک دہکائی گئی ہے،
उस जहन्नम से कैसे बचेंगे आप? ये आग तो कुछ भी नहीं है, ये आग तो कुछ भी नहीं है। ये तो क्या कहते हैं 17वां हिस्सा है जहन्नम का। जहन्नम क्या कहते हैं बहुत बुरी आग भड़क रही है, बहुत तेज़ी से भड़क रही है। और इस आग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, दुनिया की आग में अगर कोई बंदा आ गया, दुनिया की आग में, तो वो सुकून महसूस करेगा। उसे लगेगा, उसे नींद आ जाएगी, उसे लगेगा कि मैं मतलब बहुत सुकून में आ जाऊँ। आज हमारे थोड़ा सा भी अगर आग लग जाए, हाथ में लग जाती है, जल जाता है, तो हमें कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ़ होती है। उस आग से हम कैसे बचेंगे? कैसे बचेंगे आप बताएं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया फिर एक जगह कुरान में फरमाया, जो भी सूद खाने वाला है, जो भी सूद खाता है, तो उसको अल्लाह और उसके रसूल उससे जंग लड़ेंगे। समझिए, अल्लाह से आप जीत पाएंगे। अल्लाह इतना बड़ा है, सबको थामने वाला, सबको रोज़ी देने वाला, आपको बनाया है। अल्लाह आपके एक चुटकी में, एक झटके में आपको मिट्टी मिला सकता है। उससे आप जंग ना लड़ें। अगर आप सूद खा रहे हैं तो अभी से ये चीज़ बंद कर दें और कोई भी ऐसा कोई रास्ता कोई इख्तियार ना करे जो सूद का ज़रिया बने, सूद खाने वालों में शामिल हो जाएं। सूद का ऐसा कोई रास्ता अपनाए नहीं, ऐसा कोई तरीका अपनाए नहीं। और ये भी सूद में ही शामिल है कि आप क्या कहते हैं, कोई आता है बैंक अकाउंट में पैसा रख देता है 5 लाख की, ये बढ़ेगा, ये 7 लाख हो जाएगा, 8 लाख हो जाएगा, बढ़ेगा, तो ये भी सूद में ही शामिल है। और ये इसको भी हरगिज़ ना खाएं। और अगर आप नहीं जानते या फिर आपके घर वाले नहीं जानते हैं तो खुद भी इस वीडियो को देखें और अपने घर वालों को भी सुनाएं, अपने घर वालों को भी बताएं, क्योंकि आपको अपने और अपने घर वालों को, अपने अहले वयाल को जहन्नम की आग से बचाना है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईमान वालों अपने और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, जिसमें ऐसे सख्त फरिश्ते हैं जो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, यानी जो हुक्म अल्लाह ताला देते हैं वही करते हैं। आप कितना भी चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, सर फोड़ेंगे, कितना भी आप रोएंगे, वो इस तरह से फरिश्ते सख्त हो गए, उनका दिल अल्लाह ताला ऐसे सख्त बना दिए हैं कि वो आपकी बिल्कुल भी आप पर रहम नहीं करेगा। उसको जो हुक्म देंगे अल्लाह ताला बस वही वो काम करता रहेगा, मुसलसल करता रहेगा। आप पर आग फेंकेगा, आपकी आँखों में आग फेंकेगा, आपके पेट में आग फेंकेगा, डालेगा। आप कैसे उस चीज़ को बदल पाएंगे? सूद खाना यानी अपने पेट में आग भरना है, अपनी माँ के साथ ज़िना करना है। तो प्लीज़ इस चीज़ से बच जाएं और लोगों को भी इस चीज़ से आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।